اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں. اور اس شعر سے پہلے ایک تمہید باندھوں گا. کسی شاعر کا شعر ہے کہ پتھر ابالتی رہی ایک ماں تمام رات بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے. یہ گانا چنگیزی کا شعر ہے. جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں. جان کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں. ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع اور ہاتھ لہراتی رہتی ہے. کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع. سامنے جب رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں. جب پریشانی میں ہم گھر جاتے ہیں پردیس میں آنسو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد دوسرے ملک جا کر بس جاتی ہے کچھ ماں باپ سے بچھڑ کر ناراضگی لے کر اور کچھ ماں باپ کی اجازت سے روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں. دونوں ہی طرح سے ماں کا ایک امتحان ہوتا ہے. اگر بچہ لڑکے جائے تب بھی لیکن بچہ اجازت سے جائے ماں کی خوشی سے جائے تب بھی کیونکہ ماں کی اصل دولت ہوتی ہے اس کی اولاد جو اس کی آنکھوں کے سامنے رہے. تو ایک کیفیت ہے ماں کی کہ شادیاں کر اور اس میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ وہاں جا کر نہ بسیں لیکن ماں کی کیفیت کیا ہے جو ماں یہاں رہ رہی ہے. شادیاں کر کے بچے جا بسے پردیس میں دل خطوں سے اور تصویروں سے بہلاتی ہے ماں. اور اولاد بہت سی نافرمان بھی ہو جاتی ہے. میں گزارش کروں گا کہ جنہوں نے اپنی ماؤں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہوا ہے خدا کے واسطے اپنی جنت کو گھر لے آئیے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ سلوک آپ کا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کہانی لکھی اور پڑھ کے آپ کی اولاد آپ کو سنائے گی. جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان راتوں میں ان میں ماں باپ کے نافرمان بھی شامل ہیں. اب ماں کیا ہے بیٹا کتنا ہی برا ہو پر پڑوسن کے حضور روک کے جذبات کو بیٹے کے گن گاتی ہے ماں. چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستو جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے چوٹ لگتی ہے اور چلاتی ہے ماں اور چلاتی ہے ماں.
کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کئی بار اپنے کندھے پر بٹھا کر حج کرایا ہے. تو رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں تو نے ابھی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیف سہی تھی. سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو، زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں. کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا. اللہ اتنی ساری بے رخی کے باوجود بد دعا دیتی نہیں، ہرگز نہ پچھتاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے، اور مامتا کیا چیز ہے، اور مامتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے، اور کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. ارے مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. مرتے مرتے دم بچہ اگر آ پائے نا پردیس سے، مرتے دم بچہ اگر آ پائے نا پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں. اللہ. اور ہماری آپ نے مدرس ڈے آج منایا نا، مدرس ڈے آپ کی اجازت سے کیا جاؤں گا. مدرس ڈے ایک دن ضرور منایا جاتا ہے، اچھی بات ہے منایا جائے، ورنہ کوئی دن بھی ماں کے بغیر کوئی دن ہے ہی نہیں. اور سلام ہے ان ماؤں پر کہ جن ماؤں پر ہماری مائیں قربان ہو جائیں. چلو سلام کریں ایسے آستانے پر، چلو سلام کریں اس کے آستانے پر حسین پال کے جس نے، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. فاطمہ الزہرا کربلا کی ماؤں کو ہمارا سلام ہے جنہوں نے راہ خدا میں اپنے بچے نشاور کر دیے. بی بی زینب، علی اکبر کی ماں ام لیلا، جناب قاسم کی ماں ام فروا، جناب عباس کی والدہ ام البنین ام رباب، جنہوں نے علی اصغر کا صدقہ دے دیا. تو ذکر ہوتا نہیں ام البنین، کیا بیٹا دیا تھا عباس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بیٹا. اور ان قمر بنی ہاشم، اور ان شہداء کی ماؤں کو سلام ہے جنہوں باب الحوائج راہ خدا میں، راہ حق میں اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کر دیا، جو اس قوم میں اس وقت بھی موجود ہیں. ان شہیدوں کی ماؤں کو بھی سلام ہے. اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا و حسین. کیا اتحاد تھا صبر کا. اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا و حسین. باپ نے کھینچی سینے کو سہلاتی ہے ماں. سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات بھر اونو محمد کو یہ سمجھاتی ہے ماں. مرتے مرتے گلے پر جب چھری ہو بیٹے کے، عرش سے آنسو بہانے فرش پہ آتی ہے ماں. خدا سب کی ماؤں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں، خدا ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. الہیہ. بس میں تو آپ واقعی میں چھوڑ گئے نا کہ مرتے مرتے جاتے جاتے وقت جب چھری بیٹی گردن پر ہو تو بس آپ چھوڑ کے یہاں چلے گئے تو وہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ منظر دیکھنا. اور یہ منظر دیکھنا تو خیر ہے ہی بہت مشکل، لیکن جو بیان کرتے ہیں میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. بڑا مشکل ہے یہ بیان کرنا بھی. تو قتل حسین بیان کرنے والے بھی بہت بڑے لوگ ہیں. یہ بیان نہیں کر سکتے آپ، یہ بیان نہیں ہو سکتا. اسی نہیں ہو سکتا کہ آپ
آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے اون محمد کی بات کی, میں تو 2 اون محمد کو اور جانتا ہوں, ایک اور بھی اون محمد ہیں. وہ اون محمد جو حضرت مسلم بن عقیل کے بچے تھے, جن کو باقاعدہ دریا پہ لے جا کے قتل کیا گیا. ہاں وہ بھی ابراہیم اور محمد, ابراہیم اور محمد وہ بھی تھے جن کو دریا پہ لے جا کر حارث نے قتل کیا, گھر سے لے جا کر. وہ بچے معصوم تو وہ بھی چھوڑے, ہاں ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کو مارا, تو بچے بھی قتل ہوئے, سب کچھ. یہ واقعہ بیان کرنا, کربلا کو سمیٹنا, یہ کسی کے بس کی بات نہیں. کربلا تو اب سمٹے گی حشر کے روز, ابھی تو پھیلی ہوئی ہے, یہ سمٹ نہیں سکتی. یہ ذکر حسین, یہ ذکر آل رسول اسی طرح جاری رہے گا, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ کربلا جنہوں نے بپا کی ہے وہ اپنا انجام حشر کے روز ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارا حشر ہوگا امام علی مقام کے ساتھ, ان کا حشر ہوگا یزید کے ساتھ. وہ وقت آئے گا نا کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک ہاتھ میں خون بھرا کرتا امام حسین کا لائیں گی, ایک ہاتھ میں غازی عباس کے بازو ہوں گے, علی اصغر کا خون بھرا کرتا ہوگا, اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ آج مجھے انصاف چاہیے. اور غازی عباس سید گئے, اس کی وجہ یہ ہے سادات میں ہو کر گئے, اس کی کیونکہ اولاد فاطمہ سے سلسلہ چلا ہے نا سادات کا. وہ اس طرح گئے کہ جب وہ شہادت پا رہے تھے تو انہوں نے نیم آنکھوں سے کہا کہ آقا کہتے تھے امام حسین کو کہ آقا میں نے آسمان پر ایک چہرہ دیکھا ہے خاتون کا, کہا کہ میری ماں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, تم نے ان کو دیکھ لیا ہے, میری ماں کو دیکھ لیا, تم سید ہو گئے ہو. سر میں تم سید ہو گئے ہو. ایک بات آپ کی اجازت ہو تو میں میری ماں کو دیکھا ہے, تم سید ہو. جی جی ایک بات کہوں, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ہے صدیقہ. آپ جانتے ہیں صدیقہ بھی ہے, راضیہ بھی ہے, مرضیہ بھی ہے. صدیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا, صادق جو سچ ہے. لیکن صدیقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا. جیسے کہا کہ حسنین کریمین نے کہا اماں ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں, بیوی نے کہا درزی کے پاس ہیں, تو اللہ نے رضوان جنت کو درزی بنا دیا کہ فاطمہ نے کہہ دیا. تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا عباس میرا بیٹا ہے, صدیقہ ہے نا, کہہ دیا تو ہو گیا. وہ کیا دکھایا, وہ دیکھا نا جب, کیونکہ جب تک حضرت فاطمہ کو کوئی دیکھتا نہیں وہ بیٹا کیسے ہو سکتا تھا, کیونکہ ان کو بیٹا ہی دیکھے گا نا بھائی, وہ تو چھپی ہوئی ہے نا, بیٹا ہی دیکھے گا. تو جب وہ انہوں نے اپنی زیارت کرائی, انہوں نے کہا میں نے خاتون کو دیکھا ہے, میں خاتون کو نہیں دیکھا, میری ماں کو دیکھا. بات تو سید ہو کے جا رہا ہے, تو سید ہو کے جا رہا ہے. تو باب الحوائج سید ہیں, سادات ہیں. جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو رب کی بارگاہ میں سیدہ کائنات کا وسیلہ پیش کریں. جی بالکل پیش کرنا چاہیے, بلکہ آپ باب الحوائج کا وسیلہ بھی پیش کریں تو یہ تو یقین کی بات ہے. سبحان اللہ. بدھ کے روز کیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. دو عباس کا بدھ کے روز بڑا ذکر ہوتا ہے, ایک عباس بن عبد المطلب اور ایک یہ حضرت عباس علمدار. اور اگر آپ کو ایک اور بدھ کی بات کرنی ہے تو وہاں چلے جائیں, حمزہ بن عبد المطلب. تینوں بدھ کے سلسلے ہیں. باب الحوائج جیسے مولا عباس کا لقب, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب, اور شہزادہ علی اصغر کا لقب, اور مسلم بن عقیل کا لقب. یعنی اس لیے ان کو باب الحوائج کہا گیا کہ ان کی دلی جو خواہش تھی نا وہ پوری نہ ہو سکی. غازی عباس کی خواہش تھی مولا مجھے اجازت دیجئے میں جنگ کروں. سب سے بڑی خواہش تھی کہ سکینہ کا لیے پانی لے کر چلے جائیں. ہاں میں شعر میں بات مکمل کرتا ہوں. غازی عباس کی کسی شعر کا, شاعر کا شعر ہے تو کریں کہ کیا جری تھا جنگ کے میدان میں, مجھے شاعر کا نام نہیں پتا, خدا زندگی عطا فرمائے اگر زندہ ہے تو, ورنہ عالمین میں جگہ عطا فرمائے. کیا جری تھا جنگ کے میدان میں, غازی عباس کیا جری تھا جنگ کے میدان میں, آرزوئے جنگ سے لڑتا رہا. نہیں پتا آپ کو کس کا شعر ہے؟ ریحان اعظمی کا ہے. ریحان اعظمی صاحب خدا ان کو عالمین میں جگہ عطا فرمائے. ان کا شعر ہے. اچھا اگر ان کا شعر ہے ان کا شعر, میں نے صرف یہ شعر سنا تھا, یہ پورا مرثیہ ہے ان کا. ماشاءاللہ. یہ حضرت عباس کی جنگ پہ ان کا مرثیہ. جی. اور اسی طرح جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام, اسی طرح شہزادہ علی اصغر ابھی تو آنکھ کھلی ہی تھی اور شہید ہو گئے, 6 مہینے کے تھے. اور اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل چاہتے تھے کہ مولا کی نصرت کے لیے جائیں, مولا نے کہا. 4 لوگ ایسے تھے, جناب عباس, حضرت مسلم بن عقیل, امام زین العابدین, اور امام زین العابدین, مولا عباس, جناب مسلم بن عقیل, اور شہزادہ علی اصغر خود. نہیں, علی اکبر بھی. یہ ایسے لوگ تھے. ہاں ان کو اجازت ہی نہیں دی تھی مولا نے جانے کی. نہیں, علی اکبر کو اجازت نہیں دی تھی, روک رہے تھے. انہوں نے خود اجازت طلب کی, خود مانگا تھا. تو ورنہ غازی عباس اکیلا لشکر پہ کافی روکنے کی وجہ ان کے پاس جو سب سے بنیادی تھی وہ یہ تھی کہ امام زین العابدین بیمار تھے. جی جی. اور علی اکبر بھی چلے جاتے تو پھر بچتا کون. تو وہ بہت کوشش کی, جب انہوں نے اذان دینے کی بات ہے, میں اذان دوں گا, پھر کام نہیں روکتا اس کو, میں جاؤ اذان دو. اور آستی نے پلٹا کر بھیجا کہ, اور چہرے سے نقاب ہٹا کر جانا تاکہ لوگ دیکھ لیں, کیونکہ تم صورت میں تو نانا کی شبیہ تھے, تو کہا تم رسول اللہ کی شبیہ ہو, شاید
ان کو پھر مہلت دے دو, شاید تھوڑی سی ان کو اور شرم چونکہ آیا رسول ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی تھی, کیونکہ آپ اذان دیتے اور کوئی نہ آتا تو پوری دنیا ہی برباد وہ ہو. دیکھنا چاہتے تھے. تو اس لیے وہ رسول اللہ کی آواز تھے تو ان کو اذان دلوائی گئی کہ ایک مرتبہ کوئی دیکھ تو لے کہ نبی کیسے اذان دیتے. کیونکہ اگر رسول اذان دے اور کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور کوئی نہ آئے تو اللہ تو کائنات ہی پلٹ کے رکھ دے گا کہ میرا نبی بلا رہا ہے اور نہیں آ رہے, تو کائنات ہی پلٹ کے رکھ دے. تو اس لیے رسول نے کبھی اذان نہیں دی, لیکن علی اکبر نے کربلا میں اذان دے کے رسول کی آواز سنائی تھی. ان اذانوں, بلال قاظمی کہتے ہیں کہ ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے, ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کا ہو ساتھ میں اکبر نکلے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑا اچھا ذکر ہوا بہت. اور یہ ایسا ذکر ہوتا ہے دل ہی نہیں چاہتا ختم ہو, پروڈیوسر بھی یہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے کوئی ایسی ٹرانسمیشن دیکھی ہے کہ پروڈیوسر بھی یہیں آ کے بیٹھ جائے, ایم سی آر چھوڑے, اتنا خوش ہوتا ہے یہ بھی بیٹھ. آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ لیں آپ کی یہ ایک محبت ہے سب کی, سب کا پیار. اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے, اور پھر رضوان, جناب عثمان عبید قادری صاحب, جناب معین الکریمی صاحب, آپ نے ساتھ پڑھ دی ہیں. ایک وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.